نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں سب سے پہلے مشہور حدیث جس میں رمضان المبارک کا بھی ذکر ہے، رمضان المبارک کے ان ایام میں اور باقی ساعتوں میں اور لمحات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اکثر حصہ رمضان کا گزر گیا اور تھوڑا حصہ باقی رہتا ہے، تو اس میں بھی ہمیں توبہ، استغفار، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع وغیرہ کر لینا چاہیے، اس لیے کہ جو حدیث میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس میں 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ بارہا آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر جلوہ افروز ہوتے ہوئے ایک قدم جب رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر جلوہ افروز ہوئے تو ارشاد فرمایا آمین، اسی طرح پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ اور پھر خود فرمایا پوچھتے کیوں نہیں کہ ہم نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ تو فرمایا جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جو آپ کا ذکر سنے اور آپ کا ذکر سننے پر آپ پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر فرشتے نے کہا اس شخص کی بھی ناک خاک آلود ہو جو رمضان المبارک کو پائے اور اس کے باوجود وہ بخشا نہ جائے، یعنی رمضان اس کی سفارش نہ کرے اور وہ اس کی بخشش نہ ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور اسی طرح اس شخص کی ناک بھی خاک آلود ہو جو ماں باپ دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے انہیں راضی نہ کرے اور وہ راضی ہو کر اسے جنت کا مستحق نہ بنائیں، تو اس کی ناک بھی خاک آلود ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ ہمارے بعض اساتذہ کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم سے جب میں نے یہ حدیث سنی تو انہوں نے فرمایا غور کیجئے یہ بد دعا کرنے والے کون ہیں؟ میں نے کہا جبریل امین۔ بچوں نے کہا جبریل امین۔ تو ان کو بھیجا کس نے ہے؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو فرمایا اے کس کے پاس؟ تو بچوں نے عرض کیا آخر الزمان نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو استادوں نے ارشاد فرمایا بھائی دیکھیے بد دعا کرنے والے ہوں جبریل امین، ان کی دعائے ضرر پر آمین کہنے والی ہستی ہوں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بھیجنے والی ذات پاک ہو اللہ تعالیٰ کی جو غفور الرحیم بھی ہے۔ تو یہ تینوں جب ان 3 شخصوں کے لیے اس اہتمام کے ساتھ ہلاکت کی دعا کریں تو پھر ان 3 کے علاوہ اور بچانے والا کون ہے؟ یہ استادوں نے ہمیں توجہ کرائی۔ میں آج یہ چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک سال میں 1 مرتبہ آتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام اقدس یا آپ کا ذکر خیر دن میں کئی بار بھی آ سکتا ہے یا کسی مجلس میں 1 آدھ مرتبہ بھی آئے، تو انسان درود شریف پڑھ کر اپنے آپ کو نہ بخشوائے تو بڑی بدبختی ہے۔ لیکن
والدین جو ہیں ان کے ساتھ تو انسان کا بڑا لمبا وقت گزرتا ہے، اور بالخصوص وہ دونوں بڑھاپے میں پہنچیں تو اس وقت تو بچے کو، بچی کو، اولاد کو زیادہ خیال رکھنا چاہیے اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ ان کی یا ان میں سے کسی ایک کی خدمت کریں، اور خدمت کر کے انہیں خوش کریں، اور پھر وہ ان کے لیے دعا کر دیں، تو بچہ اور بچی اور اولاد جو ہے وہ جنت کی مستحق بن جائے۔ اچھا، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں ماں باپ کے نیک ہونے کا ذکر نہیں ہو رہا، بلکہ صرف ماں باپ ہونے کا ذکر ہے۔ ایک مقام پر قرآن کریم میں ہے انشکر لی والدیک، میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا۔ اور شکر جو ہوتا ہے وہ نعمت پر ہوتا ہے، احسان پر ہوتا ہے، کچھ دینے پر ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک مقام پر فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں زیادہ دوں گا، یعنی پہلے جو دیا ہے اس پر شکر کرو۔ شکر کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کا احسان ہے اس کی فرمانبرداری کی جائے، اس کا شکریہ ادا کیا جائے، اور ممنون احسان رہا جائے، اس کے سامنے سر تسلیم خم رکھا جائے، اس کو کہتے ہیں شکر۔ اور میں غور کرتا ہوں کہ قرآن کریم میں ایک مقام پر ہے، اور وہ پہلا مقام ہے جہاں والدین کا ذکر آیا۔ ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک پختہ عہد لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے۔ آگے ہے وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، والدین کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو گے۔ والدین، رشتہ دار، یتیم، مساکین، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مجموعی حکم فرمایا پوری انسانیت کے لیے، فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور پوری انسانیت کے ساتھ خوبصورت بات کرو گے، نرمی سے بات کرو گے، حسین اور سہنی بات کرو گے۔ یہ حکم ہے، اور پہلا مقام ہے قرآن کریم میں جہاں والدین کا ذکر آیا۔ اب اس ترتیب کے بعد پھر آگے ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ پہلے حکم میں والدین کے ساتھ حسن سلوک، پھر رشتہ داروں کے ساتھ، پھر یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، یہ چار ذکر کر کے بعد میں فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ ذرا اس ترتیب پر غور کیجئے، نماز کا ذکر بعد میں کیوں؟ اگر قرآن کریم کے دوسرے مقامات میں غور کیا جائے تو اس کی وجہ سمجھ آ جاتی ہے۔ میں بہت سے مقامات کو اس وقت آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، صرف ایک صورت آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو چند آیات پر مشتمل ہے۔ اسے سورۃ الماعون کہا جاتا ہے، آخری پارے میں ہے ارأیت الذی یکذب بالدین۔ آپ یہ پوری صورت پڑھ لیجئے۔ اللہ رب العزت تعارف کرا رہا ہے بے دین شخص کا۔ وہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتا ہے، محبوب کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو دین کا انکار کرتا ہے؟ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، مساکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دیتا۔ تو ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں، یعنی نمازیں پڑھتے ہیں لیکن مقصد نماز کو بھلا بیٹھے ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں اور مانگنے کے باوجود عام استعمال کی چیزیں، جو روزمرہ گھریلو استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ مانگنے کے باوجود روک رکھتے ہیں۔ مثلا ڈول ہے، رسی ہے، ہانڈیا ہے، ڈوئی ہے، پانی ہے، ماچس ہے۔ اس طرح دیہات میں جائیں تو بیلچا ہے، کسی ہے، کلہاڑی ہے، شہر میں آئیں تو استری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ چیزیں جو استعمال کی ہوتی ہیں ایک دوسرے سے مانگی جو جاتی ہیں، ان کے مانگنے کے باوجود انہیں جو روک رکھے وہ بے دین ہے، دیندار نہیں ہے۔ تو جب یتیم اور مساکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہ دینے والا، دوسرے کو رغبت نہ دینے والا بے دین ہے، تو
سورہ بقرہ کی وہ آیت جہاں پہلی مرتبہ والدین کا ذکر آیا ہے، اس میں تو یتیموں کا، رشتہ داروں کا اور مساکین کا ذکر بعد میں ہے، والدین کا ذکر پہلے ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر پہلے ہے اور والدین کا ذکر اکثر مقامات پر پہلے اللہ کی عبادت کا ذکر ہے، بعد میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے۔ حتیٰ کہ ایک مقام پر قرآن کریم میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر تیرے والدین مشرک ہوں اور وہ تجھے اس پر آمادہ کریں اور اس پر تجھے تنبیہ کریں اور زور دیں کہ تو بھی شرک کر، اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا، تو اس بات میں تو ان کی اطاعت فلا تطعہما، اطاعت ان دونوں کی نہ کرنا، البتہ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں پھر بھی تو ان کی صحبت ترک نہ کرنا، ان کو اپنے سے دور نہ کرنا، ان کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا، کافروں اور مشرکوں کے ساتھ، ماں باپ کافر اور مشرک ہوں ان کے ساتھ بھی بھلائی کرتے رہنا۔ تو کوئی شخص کتنا بڑا نمازی ہو، کتنا بڑا غازی ہو، کتنا بڑا مجاہد ہو، کتنا بڑا قاری ہو، کتنا بڑا عالم ہو، قرآن کے یہ مقامات بتلاتے ہیں کہ اگر وہ والدین سے روگردان ہو تو وہ بدبخت ہی نہیں، یکذب بالدین، بے دین ہے، دین کو جھٹلانے والا ہے۔ تو رمضان کہ ان ایام میں، آخری ایام میں اور آخری ساعتوں میں میں نے چاہا کہ یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ ہم غور کریں کہ رمضان المبارک کو ہم نے کتنا اور کس حد تک راضی کیا ہے اب تک، اور نہیں راضی کیا تو توبہ اب بھی رمضان کی ساعتوں کے اندر ہی کر لینی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس حد تک نذرانہ صلاۃ وسلام پیش کیا ہے، اور اپنے والدین کا ہم اپنی زندگی میں اور والدین کے بڑھاپے میں کتنا خیال رکھتے ہیں، یہ انسان کو غور کرنا چاہیے۔ بڑے بڑے عالم ہیں، قاری ہیں اور مجاہد ہیں، لیکن بدبخت والدین کا خیال نہیں کرتے۔ تو ایک صحابی نے خیال نہیں کیا تھا تو اس کو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا تھا، تو آج کل کا ملا کس بات کی مولی ہے؟ اللہ تعالیٰ توفیق خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا۔